بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 99 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہو، اور دوسرا باب اسی سے متعلق ہے، اور تیسرا باب کہ تشہد میں انگلی کے ساتھ جو اشارہ کیا جاتا ہے شہادتین کو پڑھتے وقت، تو اس وقت اشارہ کس طرح سے کیا جائے اور انگلی کی کیفیت کیا ہوگی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیں اور اس سبق میں بھی تشہد کے حوالے سے یہ آپ نکات نوٹ فرما لیں۔ پہلا باب دیکھ لیتے ہیں۔ باب کیف الجلوس فی التشہد۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن عاصم بن قلیب عن ابی عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال قدمت المدینة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور میں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں ضرور دیکھوں گا اور ان سے سیکھوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں جو پاؤں ہے اس کو بچھا دیا نیچے، اور اس کے اوپر ووضع یدہ الیسریٰ، اور اپنا جو بایاں ہاتھ ہے اس کے اوپر رکھ دیا، یعنی ران کے اوپر رکھ دیا، اور جو دایاں پاؤں تھا اس کو آپ نے کھڑا رکھا، اور اس کی ظاہر ہے کہ جب کھڑا رکھا تو جس طرح سجدے میں انگلیاں قبلے کی طرف تھی تو اسی طرح اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک واہل کوفہ۔ اہل کوفہ سے مراد احناف ہیں کہ یہی ہے کہ تشہد چاہے پہلی، درمیانی ہو یا آخری ہو، کسی بھی تشہد میں وہ اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں افتراش، اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تورک، اس کو ہم اگلی حدیث میں دیکھیں گے۔ باب منه ايضا وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل السعدي قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه۔ فرماتے ہیں کہ بندار نے اس کو روایت کیا ہے، اور آگے یہ روایت عباس بن سہل بن سعدی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ان سب نے یہ سب اکٹھے ہوئے اور ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ابو حمید نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے جب بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو جو وہ بچھا لیتے تھے۔ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَ عَلَى قِبْلَتِهِ، یعنی اپنے دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں تو اس کو قبلے کی طرف ہی رکھتے تھے، یعنی وہ کھڑا ہوتا تھا وہ پاؤں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی تھیں۔ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، اور اپنے جو دائیں ہتھیلی ہے وہ دائیں ران کے اوپر اور بائیں ہتھیلی بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے، اور اشارہ بِأُصْبُعِهِ، اور اپنی انگلی سے تشہد کے وقت اشارہ بھی فرماتے تھے، یعنی السبابہ، یعنی جو شہادتین کی انگلی ہے اس کے ذریعے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور بعض اہل علم نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی قول ہے۔ اب اس حدیث میں تورک کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ تشہد میں اپنے 2 قسم کا تورک ہوتا ہے کہ بائیں پاؤں کو بھی اور دائیں پاؤں کو بھی اپنے دائیں طرف کو نکال کر سرین کو نیچے زمین پر لگا کر بیٹھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے بالکل درمیان سے اور پنڈلی سے نیچے سے گزار کر دائیں طرف کو نکال دینا اور سرین کو نیچے زمین پر رکھ کر بیٹھنا، تو اس کو تورک کہتے ہیں دوسری قسم۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس تورک کے قائل ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تورک ہے۔ تو یہاں پر
جو حدیث ہے اس میں یہاں پر تبرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے وصف الصلاۃ کے باب میں یہی حدیث آ رہی ہے محمد بن عمر کے طریق سے، تو اس میں تبرک کا ذکر ہے، تو وہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مستدل بن سکتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس جگہ پہ اس کو اسی لیے لایا کہ آگے دوسری جگہ پر اس کے اندر تبرک کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر بہرحال نہیں ہے۔ ان سب کا یہی قول ہے کہ آخر میں یعنی جو آخری تشہد ہے اس میں تبرک کرنا چاہیے اور تبرک کر کے بیٹھنا چاہیے، جس کا طریقہ میں نے اوپر ذکر کر دیا۔ اور انہوں نے حضرت ابو حمید الساعدی کی اسی روایت سے کیا ہے، اور اس روایت کے الفاظ جو اگلے وصف الصلاۃ والے باب میں آنے والے ہیں اس میں تبرک کا ذکر ہے۔ وقال، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، یعنی یہ تینوں فقہا فرماتے ہیں کہ یقعد فی التشہد الاول علی رجلہ الیسری وینصب الیمنی، یعنی جو پہلا تشہد ہے، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی ہے تو اس میں جو پہلا تشہد ہے اس میں تو تورک نہیں کرے گا، اس میں اپنے افتراش ہی کرے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا، لیکن آخری جو تشہد ہے اس میں تورک کے قائل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی، اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی ایک قول ہے۔ تشہد میں جو شہادتین کے پڑھنے کے دوران اشارہ کرنا ہے اس حوالے سے یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ تشہد کے لیے نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے، اور جو اس دائیں ہاتھ کی انگلی ہے جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی یعنی شہادتین کی انگلی ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ، یدعو بہا کا معنی اشارہ فرماتے تھے، یہاں پر یدعو کا معنی دعا نہیں کرتے تھے بلکہ اشارہ فرماتے تھے، اور وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ، اور جو بایاں ہاتھ ہوتا تھا وہ بائیں گھٹنے کے اوپر اسی طرح ہی پھیلایا ہوا ہی ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اس اشارے کا یہ ذکر ملتا ہے، اور مختلف اس کے اقوال ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ وفی الباب عن عبداللہ بن الزبیر ونمیر الخزاعی وابی ہریرہ وابی حمید ووائل بن حجر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث عبید اللہ بن عمر الا من هذا الوجه، یہ ایک ہی طریق ہے اس کا۔ والعمل علیہ عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین یختارون الاشارۃ فی التشہد، سارے کے سارے جو ہے وہ پسند فرماتے تھے تشہد میں اشہد اللہ کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا کر الا اللہ کے اوپر انگلی کو چھوڑ دینا، اور جس طرح حلقہ بنایا ہوا وہ حلقہ پھر سلام تک اسی طرح ہی باقی رکھنا۔ وہو قول اصحابنا۔ حدیث باب کے راویوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو حدیث ہے اس کے راویوں میں ابو قریب ہیں تو محمد بن علا الحمدانی الکوفی، یہ ثقہ راوی ہیں۔ عبداللہ بن ادریس بن یزید الاودی ابو محمد کنیت ہے، کوفی ہیں۔ عاصب بن قلیب الجرمی، یہ بھی کوفی ہیں۔ ابو سے مراد قلیب بن شہاب الجرمی الکوفی، یہ بھی صدوق ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بن سعد بن مسروق الحضرمی صحابی جلیل ہیں اور یمن کے سرداروں میں سے تھے، پھر کوفہ کے اندر بھی رہائش پذیر ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں وفات پائی۔ بندار محمد بن بشار، یہ مشائخ ہیں، صحاح ستہ کے روات میں سے ہیں۔ ابو عامر العقدی عبد الملک بن عمر العقدی البصری۔ فلیح بن سلیمان المدنی ابو یحییٰ کنیت ہے، صدوق ہیں، بعض مرتبہ حدیث کی روایت کے اندر غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ عباس بن سہل السعیدی المدنی ثقہ راوی ہیں۔ ابو حمید السعیدی منذر بن سعد، ان کا ذکر بھی پیچھے گزر گیا، صحابی مشہور ہیں۔ محمود بن غیلان، یہ ابو احمد المروزی، یہ بغداد کے رہائشی ہیں۔ یحییٰ بن موسیٰ البلخی الملقب بخط، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ عبد الرزاق بن حمام الحمیری ابو بکر الصنعانی۔ معمر بن راشد الازدی ابو عروہ البصری۔ عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ ابو عبداللہ المدنی، ان کی کنیت ثقہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسناد کے لطائف کو دیکھتے ہیں تو اس سند کی لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ مصنف کی خماسی سند کہلاتی ہے، اور اس میں
جو مصنف کے شیخ ہیں وہ ان 9 روات میں سے ہیں کہ جن سے تمام محدثین نے یعنی صحیح کے محدثین نے روایات لی ہیں، اور یہ سند مسلسل بالکوفیین ہے۔ اس سند کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ خماسی کہلاتی ہے اور یہ مسلسل بالمدنیین ہے فلیغ سے، اور باقی جو ہے وہ بصریین ہیں۔ اس روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سداسی ہے۔ تخریج کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو سند ہے یہ احادیث کی ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس طرح یہ جو روایت ہے یہ یہاں پہ مصنف عبدالرزاق، مسلم کے اندر، داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ان تمام کتب کے اندر یہ صفحہ نمبر اور یہاں پر آپ حدیث نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب تشہد میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اور اشارہ ہے، اس حوالے سے معرفۃ السنن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بیٹھنے کی حیت ہے اس کے بارے میں اختلاف تھا کہ کیسے بیٹھا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک افتراش ہے دونوں قاعدوں کے اندر، چاہے پہلا ہو یا آخری ہو، اور یہی قول تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کسی نے تورک کر دیا تو وہ بھی جائز ہے، لیکن مسنون طریقہ احناف کے نزدیک افتراش ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قاعدوں کے اندر تورک ہوگا، یعنی دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر سرین کو نیچے زمین پر رکھ کر بیٹھنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے قاعدے کے اندر افتراش ہوگا اور آخری قاعدہ جو ہوگا اس میں تورک ہوگا۔ لہٰذا فجر کی نماز میں جا کر یہ نکلتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ فجر کی نماز چونکہ وہ ایک ہی تشہد ہے تو اس میں افتراش ہی ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تورک جو ہے وہ اس تشہد میں ہوگا جس کے بعد سلام ہے، لہٰذا ان کے نزدیک بھی آخری جو تشہد ہے اسی میں ہی تورک ہوگا۔ یہاں پر بھی ائمہ کے اقوال اور ان کے دلائل موجود ہیں۔ اشارہ کے حوالے سے دیکھیں، الاشارۃ بالصوابۃ عند التشہد من سنن الصلاۃ عند الائمہ ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ وقضى عند الامام ابی حنیفہ علی ما هو المحقق من مذهبه فاصبحت سنہ متفقہ، یہ ایک متفق سنت بن گئی ہے اشارہ کرنا ائمہ اور تمام امت کے نزدیک۔ پھر ان کا اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، تو اس میں اختلاف ہے، بعض اس کو مستحب قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ اور آگے پھر اس کا وہ طریقہ ہے، تو 3 قسم کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شہادتین کے ساتھ والی لمبی انگلی ہے اس کو اور انگوٹھے کے ذریعے سے حلقہ بنایا جائے، اور باقی 2 چھوٹی انگلیوں کو بند کر کے تو اس طریقے سے حلقہ بنایا جائے، اور شہادتین کے اوپر شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے اللہ پہ اس کو واپس جھکا دیا جائے، اور پھر آخر تک اسی طرح حلقہ بندہ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ 3 چھوٹی انگلیوں سمیت شہادتین کی انگلیوں کے بعد 3 انگلیوں کو بند کر دیا جائے، مٹھی بند کر دی جائے، اور جو انگوٹھا ہے وہ شہادتین کی انگلی کی جڑ میں رکھا جائے، اور شہادتین کی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر کے پھر اسی طریقے سے اس کو آخر تک باقی رکھا جائے۔ تو اس طرح سے یہ سارے طریقے یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ پہلا طریقہ اور یہ دوسرا طریقہ اسی طریقے سے اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تیسرا طریقہ یہاں پہ اس طریقے سے ذکر کیا گیا، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وفی الباب کے تحت آنے والی روایات کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہاں پہ آپ نوٹ فرما لیں۔ نمیر الخزاعی کی روایت کو امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو مصنف نے اپنے دعوات میں ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں۔ اور حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی، اس کو ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے، اور مکمل حدیث سند کے ساتھ یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور مکمل حدیث یہ ہے۔ سبق میں موجود کچھ فوائد اور حکمتیں بھی ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں تشہد کے دوران بیٹھنے کے درست طریقے کی تفصیل نماز کے ہر عمل کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، اور باقی یہ 4 آپ فوائد کو دیکھ لیجئے۔ یہ کچھ عصری تطبیقات ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ آج کے دور میں ہمیں اپنی نمازوں کو کامل بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عملی طریقوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ کچھ اور بھی ہیں، جیسے کہ مدارس اور مساجد میں ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز اور عملی مشقوں کے ذریعے بچوں کو نماز کا درست طریقہ سکھانا انتہائی مفید ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سبق کا خلاصہ آخر میں ایک نظر دیکھ لیجئے۔ سبق نمبر 99 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔